تو یہ بتائیں حاج صاحب کہ اب آگے کے حوالے سے تحریک انصاف پہلے اکیلی آپ کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کرتی رہی حکومت کے خلاف، اب وہ ایک الائنس بنا رہے ہیں آپ کے خلاف جس میں مختلف اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آج بھی محمود اچکزئی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں اپوزیشن کی ساری جماعتیں تو 3 مہینے بھی گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ تو اگر یہ الائنس بنا کے اب جو تیاری کر رہے ہیں آپ کے خلاف ایک نئے ایک یلغار کی، تو کیا ہے خطرہ یا اس سے بھی آپ نکل جائیں گے؟ اللہ خیر کریں گے، نکل جائیں گے۔ جو جو وہاں پہ اس میٹنگ کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا کہا ہے ان کو۔ میرا خیال ہے کہ ان کو بڑا کنکلوسیو قسم کا وہاں پہ بیان دیا ہے، ہوں۔ اور اس کی کیا بیرنگ ہے اس بیان کی، وہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ کی اس سے حیثیت سے آپ خود اس کا کر سکتے ہیں کہ اس اتحاد کی کیا سچویشن ہے۔ یعنی آپ کو کوئی ایسا خطرہ کہیں سے نہیں ہے اور حکومت آپ کانفیڈنٹ ہے کہ اپنے 5 سال پورے کر لے گی، کوئی ایسا خطرہ کہیں سے بھی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ہم فوکس کر رہے ہیں اپنی اکنامک پرفارمنس پہ۔ ہوں۔ ہماری اکنامک پرفارمنس 16-17 میں تک بھی جو ہے، بلکہ 18 تک جو ہے الحمدللہ بڑی اچھی تھی۔ اسی وجہ سے جو ہے ہماری حکومت کو جو ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو لپیٹا گیا۔ اس کے بعد 2018 میں جو کچھ ہوا اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 2018 سے لے کے 2022-23 تک جو کچھ ہوتا رہا پی ٹی آئی کی حکومت میں، جو آپ کی اکانومی کے ساتھ جو کچھ ہوا، میرا تو خیال ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے وہ ساری سازش تیار کی ہوئی تھی، الٹیمیٹلی جو ہے وہ کسی نہ کسی قومی پلیٹ فارم پہ جو ہے نا ان کی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ کا منظور ہوا تو ضرور ان کے بے نقاب بھی ہوں گے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ اگر وہ چیز وہ حادثے نہ ہوئے ہوتے، 99 والا نہ ہوا ہوتا، 2018 والا نہ ہوا ہوتا، تو آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف پہنچ چکا ہوتا تھا۔ صحیح۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ آج پھر کہا ہے جنید اکبر صاحب نے، جو پی ٹی آئی کے پی کے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب پھر ایک اور کال دینے والے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو استحکام کی بات ہو رہی تھی، آپ کہتے ہیں کنٹرول ہوگی چیزیں، وہ تو ایک کال کی طرف بڑھ رہے ہیں، دوبارہ اسلام آباد کی طرف آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، 3 کالیں انہوں نے دی ہیں اوور لاسٹ 1 ایئر۔ ہوں۔ ان 3 کالز کے باوجود جو ہے الحمدللہ جو معاشی ترقی کا سفر ہے وہ جاری اور ساری ہے اور منزلیں طے کر رہا ہے۔ تو اگر وہ ایک اور کال دے لیں گے، ایک اور کال دے لیں گے، اس کے بعد ایک اور کال دے لیں گے، سفر چلتا رہے گا، ہوں۔ قافلے چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آج عمران خان صاحب نے ایک اور کھلا خط لکھا ہے آرمی چیف کو۔ آپ ظاہرہ وزیر دفاع ہیں، آپ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب چونکہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج اور عوام میں خلیج ڈالنے کی ایک کوشش ہے، تو کوئی کارروائی بنتی ہے خان صاحب کے خلاف اس پہ، یا کوئی کارروائی حکومت کرنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے اس چیز کا، میں نہیں کمنٹ کروں گا۔ میں کیونکہ جیل میں ٹائم گزارا ہوا ہے، 3-4 دفعہ گزارا ہوا ہے، ہوں۔ لمبا ٹائم بھی گزارا ہوا ہے جنرل مشرف کے وقت بھی، اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جیل میں ٹائم بڑا ہوتا ہے، خط لکھنے سے اچھا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ خط جو ہے ان کی کوئی آپ کی نظر میں، یا جن کو لکھ رہے ہیں ان کی میں نظر میں میں کوئی میں اہمیت میں نہیں ہے نے ان کی؟ جو جواب دے دیا ہے، میرا خیال ہے میرا جواب خاصا کنکلوسیو تھا۔ صحیح ہے۔ تو ان حدود کے اوپر نہ کوئی کارروائی ہوگی بلکہ صرف انہیں نظر انداز کیا جائے گا، یعنی کہ آپ کی رائے کا میں اگر نے میں احاطہ جواب کروں دے تو یہی دی ہے۔ ہے آپ کو، صحیح۔ آپ مجھ سے ساتھ جو ہے اس کی تشریح بھی چاہتے ہیں تشریح تو تو وہ ضروری ہے میرے حاج پاس صاحب، اتنا ٹائم نہیں، تشریح تو ضروری ہے اتنا حاج ٹائم صاحب، نہیں ہے۔ تشریح میں تو ضروری ہے حاج صاحب۔ something should be left to imagination also۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ عدلیہ میں ایک تقسیم بڑی واضح نظر آ رہی ہے، وہاں بھی خطوط کا آج کل موسم چل رہا ہے، جج جو ہے وہ خطوط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو ایک دوسرے کے حوالے سے، ایک بڑی تقسیم وہاں پہ واضح ہو گئی ہے اس کا ادراک گورنمنٹ کو کہ اس ترمیم کی وجہ سے عدلیہ کے اندر ایک بگاڑ آ گیا ہے، کہ ایک تقسیم وہاں پہ بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں عدلیہ میں دیکھیں وہ ایک، میں جب یہ صورتحال دیکھتا ہوں تو مجھے عدلیہ یاد آتی ہے جب پرانے زمانے میں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا سپریم کورٹ میں کتنے جج ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، ان کا دودربا کیا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ ججز جو تھے وہ ایک مینٹین کرتے تھے اپنی ڈگنیٹی، اور ایک اپنے پروفیشن کی ڈگنیٹی جو ہے وہ مینٹین کرتے تھے۔ اب جب اگر کسی کے ساتھ جو ہے ان کی اپنی دانش میں جو ہے کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن یہ خط و خطابت والی ہے،
ये मोर और लेस जो है हमारी सियासी जमातें इस किस्म की बातें करती हैं, हम हम्म, सियासतदान इस किस्म की बातें करते हैं। जजेस को जो है इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती, इतने बड़े ओहदे पे होना, इतनी बड़े जो ओहदा जो है जिसकी कद्र मंज़िलत जो है वो डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा है, आईनी तौर पे भी और अदरवाइज़ भी। तो मेरा ख़्याल है ज़ेब नहीं देता। ठीक है, मैं अगर उनकी बात से एग्री करूँ कि कोई उनसे कोई ज़्यादती हुई है, उन जज साहिबान से, तो माज़ी में मैं इसी जुडिशरी में यही चीज़ें जो हैं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ। ये चीज़ें होती रही हैं, उस वक़्त जो है किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी थी। उस वक़्त किसी का ज़मीर जागा नहीं था। उस वक़्त किसी को याद नहीं आया था कि मैंने ख़त लिखना है। तो मेरा ख़्याल है इस मामले को जो है जुडिशरी को डील कर लेने दें, इसको मीडिया की ज़ीनत नहीं बनाना सब गलत चाहिए। था सर, आज भी गलत है, लेकिन 4 जजेस ने तो सर कोर्ट पैकिंग तक का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है कल। जिस तरह से वो कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर के जज को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले आए हैं और वो चीफ जस्टिस का कैंडिडेट भी है और वहाँ से वो एलिवेट होने के लिए भी वो एलिजिबल हो गया। कह रहे हैं हालाँकि अगर डायरेक्टली आप लेकर आते हो तो वो उसका इस्तेकाक नहीं बनता था। तो कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ कल के खत के अंदर। देखें वो जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें ये जो भी दे और ही और शी जो भी हैं दे आर एट लिबर्टी टू यूज़ दैट वर्ड। हुँ, तो वैसे भी जो लफ़ाज़ी है वो जो लोग ठीक है, जजमेंट्स लिखते हैं उनको ज़्यादा महारत भी आ जाती है उसमें। तो लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि सिलेक्टिव ज़मीर जो है नहीं जागना चाहिए। सही। ज़मीर हर वक़्त जागना चाहिए और उसको हर वक़्त पहरा देना चाहिए। जब हाँ, कोई किसी का सिलेक्टिव ज़मीर जागता है, तो उसकी फिर कोई वक़्त नहीं रहती। उस ज़मीर की आवाज़ जो है, वो क्या कहते हैं, सदा बर क्या स ब स सैराब में सदा की बराबरी होती सही। हाँ साहब, अब जो मैंने बात की थी पहले तहरीकों की, तहरीक इंसाफ जो प्लान कर रही है अलायंस बना के आपके खिलाफ एक और यलगार करने की, तो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बड़ा उनका इन्हिसार है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी 2 रोज़ पहले मौलाना साहब से, तो उनके बारे में है कॉन्फिडेंस कि वो नहीं जाएंगे पीटीआई की साइड पे, वो रहेंगे इस साइड पे? देखिए, ये मेरे आने वाले वक़्तों में चीज़ें जो है अनफ़ोल्ड होंगी और मज़ीद अनफ़ोल्ड होंगी चीज़ें जो हैं और ये एक अटेम्प्ट हुआ है। इस अटेम्प्ट की अभी कोई शक्ल जो है सामने नहीं आई कि क्या शेप इख्तियार करेगा, हुँ, क्या होगा, क्या उनका एजेंडा है। सही। आप हिसाब लगाएँ ना कि जो पार्टी जहाँ पे हुकूमत है पीटीआई की, हुँ, वो ही लोग एहतजाज कर रहे हैं सही। कि धांधली हो रही है। अब उनकी हुकूमत है, उसी हुकूमत के छप्पर छाँव के नीचे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, वहीं से मुसल्लह होके इस्लामाबाद आते हैं, पंजाब पे हमला करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं से। ठीक है, तो ये इसमें भी सिलेक्टिविटी है कि जिस ठीक, धांधली जो है वो केपी में नहीं हुई और मौलाना ठीक, फजल रहमान साहब कहते हैं केपी में धांधली हुई है, कहते हैं। ठीक, अब ये एक बड़ी बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस है ना। ठीक है। बहुत शुक्रिया हाज आसिफ साहब, आपने जॉइन किया प्रोग्राम में, नाज़रीन थैंक यू। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की।